الحمدللہ رب العالمین۔ محترم زائرین اکرام، آپ کو سب سے پہلے تو حرمین طیبین کے مبارک سفر کی آج 9 اگست کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے 19 اگست کو دوسرا قافلہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے روانہ ہوگا۔ عمرہ شریف کے متعلق چند ایک ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، مختصر سے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ حاجی محمد عمران رشید مدنی صاحب نے کافی دنوں سے حکم دیا تھا، لیکن تھوڑی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض نہ کر سکا۔ ابھی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں تو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی آپ سفر کے لیے نکلیں گے تو ایک بیگ بک کروا دینا ہے جہاز کے اندر، اور ایک بیگ آپ کے پاس ہینڈ کیری ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے اپنی ضروری چیزیں جیسا کہ احرام ہے، چپل ہے، اور یہ چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ کوئی لیکوڈ چیز جو ہے یا دھاری دار چیز جیسے کینچی، نیل کٹر وغیرہ، یہ اس بیگ کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر ہوا تو ایئرپورٹ کا جو عملہ ہے وہ اس کو نکال پھینکے گا، اس طرح وہ چیز آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ابھی آپ جب لاہور اپنے سامان کو بک کروا کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر جا کے غسل، کیونکہ آپ گھر سے کر کے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ وقت ملے گا، اس وقت کو ضائع کیے بغیر مرد حضرات مردوں کے حصے میں چلے جائیں گے، خواتین والے حصوں میں چلی جائیں گی اور احرام باندھیں گے۔ احرام میں آپ کو ایک مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے یہ 2 سفید چادریں ہیں، ایک چادر کو کھول کر ہم نے اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لینا ہے۔ یہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے کہ ہم اس کو اپنے پیچھے سے لا کے دونوں کنارے اس کے برابر کریں گے۔ دونوں کنارے برابر کرنے کے بعد ہم اس کو اس انداز کے ساتھ ایک طرف لے آئیں گے، یہ اس انداز سے ایک طرف لا کے پھر اس کو آگے کی طرف لے آئیں گے، پھر اس طرح سے اپنے جسم کے اوپر سامنے کی طرف فولڈ کر کے پھر اس کو اس انداز سے اپنے جسم کے اوپر اس کو مضبوط کر لیں گے۔ اب اس چادر کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ حجاج کرام کے پاس کچھ سامان ہوتا ہے کہ جو جیسے موبائل ہے یا ضروری چیزیں ہیں، تو ایک بیلٹ ملتی ہے مردوں کے لیے، وہ بیلٹ یہاں پر باندھ لیں گے، اس کے اندر وہ اپنی چیزیں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسری چادر جو ہے یہ آپ اس کو کھول کر اپنے جسم پر اوڑھ لیں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں عمرہ کے لیے، تو جب عمرہ کے لیے آپ نفل پڑھیں گے تو اس وقت اس چادر کو اپنے سر کے اوپر کر لیں گے۔ سر کے اوپر کر کے آپ نوافل پڑھیں گے، اور نوافل پڑھنے کے فوراً بعد آپ اس کو اپنے سر سے اتار دیں گے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے۔ یہ 3 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے۔ اب یہاں پر جو ایک غلطی ہمارے حضرات کرتے ہیں کہ جب احرام باندھا اور ساتھ ہی اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ اس چادر کو اپنے جسم پر اوڑھے رکھیں اور دعا مانگیں اور عمرہ کی نیت کریں کہ اللہ تیرے گھر کے عمرہ کی نیت کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب احرام کی حالت میں آ چکے ہیں، کچھ شرعی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ آپ اپنے بال نہیں اکھیڑ سکتے، اس طرح کی ضروری چیزیں جو ہیں کافی حضرات کو علم میں ہیں۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں، وہاں پر بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے اپنا سامان لینا ہے۔ سامان لینے کے بعد اپنی گاڑی نمبر دیکھ کر وہاں بیٹھیں گے، اور سب سے پہلے گاڑی آپ کو ہوٹل میں لے کے آئے گی۔ یہاں پر جو دوست بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بڑے تحمل سے، کیونکہ آپ کے ساتھ پورا قافلہ ہے، اور قافلے کی جو نگرانی ہے، قیادت ہے، حاجی محمد احمد رضا مدنی صاحب اور علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کو مکمل ہدایات دیں گے، کمرے کے اندر پہنچائیں گے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک وقت دیا جائے گا کہ اس وقت آپ سب نیچے ریسیپشن پر آ جائیں
تاکہ ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلیں۔ یہاں پر بہت سارے دوست ہوتا ہے کہ میں نے پہلے عمرہ کیا ہے تو میں جلدی جلدی چلا جاؤں، تو اللہ پاک آپ کو بار بار بلائے، لیکن پہلا عمرہ جو ہے جب آپ گئے ہیں تو اپنے جو قیادت والے ہیں، جو نگران ہیں آپ کے، ان کے ساتھ کریں، گروپ لیڈر کے ساتھ، تاکہ آپ کو ایک لطف بھی آئے گا۔ سارے دوست مل کر جب تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم میں جائیں گے تو اس سے اللہ پاک نہ جانے کس کی تلبیہ کو قبول کرے اور باقیوں کا تلبیہ بھی قبول فرما لے۔ اب حرم کعبہ کے اندر جا کے سب سے پہلے آپ کعبہ شریف کی زیارت کریں گے اور خوب دل کھول کر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اب آپ نے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرتے وقت آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اس انداز سے، اور اب حجر اسود کے سامنے آئیں گے، جیسے سبز رنگ کی لائٹیں ہیں اس طرف آپ کا کندھا ہوگا، اور یوں ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان مفہوم ہے کہ جو حجر اسود کی طرف استلام کر کے چوم لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ہاتھ کر کے چوم لیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ اب آپ کعبہ کو نہیں چھوئیں گے کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ اکثر ہمارے حجاج جو ہیں وہ بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں کعبہ شریف کے گرد اور مقام ابراہیم کے گرد، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں ہم خوشبو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ اور اکثریت یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہی ہم حرم میں پہنچے، ہم نے اپنا موبائل نکالا، اپنی ویڈیو بنانا شروع کر دی، اپنی تصویریں کھینچنا شروع کر دی۔ یہ طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ اپنی عبادت جو ہے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد پھر وقت نکالیں اور اپنی تصویریں بنائیں اپنی یادگیری کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوران عبادت یہ عمل نہ کریں۔ اب 7 چکر کعبہ شریف کا لگانے کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نوافل ادا کریں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد تھوڑا پیچھے جائیں گے تو پانی کے کولر ہیں زمزم، پیٹ بھر کے زمزم پئیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ، میں زبانی اس لیے اس انداز سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ آسان رہے۔ آپ صرف اتنا ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اس پانی کو میرے لیے شفا بنا دے اور میری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو ختم کر دے۔ اب ہم حجر اسود کا استلام کر کے یہاں پر نہیں تو آپ صفا پر آئیں گے، صفا پر کھڑے ہو کے جب ہم کعبہ شریف کی طرف دیکھیں گے وہاں پر بھی استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کعبہ شریف کو دیکھنا جو ہے یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اکثر حضرات نیچے سے چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، کعبہ شریف کو نہیں دیکھتے۔ کوشش کریں تھوڑے سے 2 قدم چلیں گے تو کعبہ شریف آپ کو نظر آئے گا، پھر آپ مروہ کی طرف نکل جائیں۔ اب صفا سے مروہ 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا 2 چکر، اسی طرح صفا سے شروع کر کے مروہ تک آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ 2 نوافل پڑھیں گے، یہ مستحب ہیں، اگر نہ پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے 2 نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جیسے ہی کعبہ شریف کے 7 چکر مکمل کر لیں اپنا کندھا پھر ڈھانپ لیں۔ یہ صرف 7 چکروں کے وقت آپ نے کندھا ننگا کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنا کندھا ڈھانپے رکھنا ہے۔ پھر آپ اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ حرم سے باہر نکلیں گے، وہاں پر حلق یعنی جسے ہم ٹینٹ کہتے ہیں، اگر ہم اکیلا بندہ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے 10 ریال ایک بندے کے لیں، اگر ہم گروپ کی صورت میں جائیں گے تو گروپ لیڈر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے تقریباً وہ 5 روپے کے اندر 5 ریال کے اندر آپ کا حلق کر دیں گے، اس سے آپ کو کافی سارا فائدہ پہنچے گا۔ یہ عمرہ کا آسان طریقہ ہے، اور خواتین کے لیے صرف جو ثقاف ہیں لباس گھر والا استعمال کریں گی، صرف چہرہ ننگا ہوگا، باقی ان کا پورا جسم جو ہے وہ اپنے دستانوں کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ ڈھانپ سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی کہیں کہ ہمارا چہرہ بھی ڈھانپا ہونا چاہیے تو ایک ٹوپی ملتی ہے جس کے اوپر تھوڑا سا ہیڈ بنا ہوتا ہے، اس کے آگے سے کپڑا یعنی کپڑا چہرے کے ساتھ نہیں لگے گا۔ یہ اس انداز سے آپ اپنا عمرہ ادا کریں گے۔ اپنے اس پورے سفر میں کاروان مدنی کو یاد رکھیے گا، حاجی محمد عمران رشید مدنی صاحب انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ حاجی احمد رضا صاحب ہیں، علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب ہیں، اور میں آپ کا خادم حافظ محمد رضوان نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمارے سفر کو قبول فرمائے، آسان فرمائے، اور ہر اہل ایمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔